کعبہ نظر آتا ہے. اچھا میرا خیال ہے میں بات کو دور نہیں لے جائیں. غوث پاک کیا فرما رہے تھے؟ درست العلم. اچھا میرا خیال ہے میں بات پوری کیے دیتا ہوں. میرے دوستو ان کے پاس تو کتاب میں سے علم تھا. کتاب بھی وہ تورات، ٹھیک ہے. تو جب تورات کو ملایا، زبور کو ملایا، انجیل کو ملایا، 104 کتابیں ملائیں، قرآن بنایا، تو میری سرکار کی امت کے جس ولی کو پورے قرآن کا علم دیا ہوگا. اگر میں آپ حضرات کی ذوق کی نظر، عموماً سٹیج خاموش ہوتے ہیں لیکن میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرے سٹیج بھی میرے ساتھ بول رہا ہے. قریب میکدہ ہونا خدا کی رحمت ہے، خدا کی رحمت ہے. تو میرا خیال ہے ممبر شریف پر ہونا یہ تو اللہ کی رحمت، بہت بڑی رحمت ہے. میں ایک نکتہ آپ کی نظر کرتا ہوں. لگاؤ الزام حضرت سلیمان پر چوری کا. کوئی لگائے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام چوری کا کہ چوری منگوایا. بھائی جس کی چیز ہو سے اجازت نہیں لی جائے اور گھر سے منگوا لیا جائے بندہ بھیج کے، بولو چوری ہے کہ نہیں؟ کوئی لگا سکتا ہے الزام؟ اب ایک ہی بات ہے، اگر قرآن کو سچا ماننا ہے تو تجھے جماعت اہل سنت میں آنا ہوگا، تجھے سنی ہونا پڑے گا. کیا اگر تیرا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو سلیمان پہ الزام آئے گا. اگر سلیمان علیہ السلام کو الزام سے بچانا ہے تو عقیدہ بند کر اور سنی ہو جا. کیوں؟ ہم تمہیں بتلاتے ہیں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اپنی امت میں اسے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، وہ مالک و مختار ہوتا ہے. وہ مالک و مختار ہوتا ہے. اگر وہ اجازت لیتا ہے تو صرف شریعت قائم کرنے کے لیے لیتا ہے. اگر کسی سے اجازت لیتا ہے تو نظام قائم کرنے کے لیے لیتا ہے. اگر نہیں لیتا اس لیے نہیں لیتا کہ میں مالک ہوں. اگر سلیمان اپنی امت کا مالک ہو سکتا ہے، آمینہ کا لال تیرا میرا مالک کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میری سرکار تیرے میرے مالک کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا میں یہاں رکنا نہیں چاہتا. اگر میں اس واقعے پر گفتگو کرتا تو پھر بات بہت دور چلی جائے گی. میں بات یہ کرنے لگا تھا حضرت سرکار غوث پاک بھی یہی فرما رہے کہ علم پڑھتے پڑھتے وہ جو لایا وہ بھی علم کی بات کر رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ طاقتور تھا، قرآن کہتا اس کے پاس علم تھا. بس میرے دوستو میں آپ کو لے آیا اس منزل پر. بھئی غوث پاک فرما رہے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں پڑھتے پڑھتے کتب ہو چکا تھا. اگر پڑھتے پڑھتے کتب ہو چکے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے نظر کہاں پہنچی ہوگی؟ میں کس کو سناؤں بات اپنی؟ نہیں مجھ سے نہ پوچھو، میں نہیں بتلاتا کہاں پہنچی. اور غوث پاک سے پوچھ لیتے ہیں. سارے بولو اے غوث پاک آپ ہمیں بتلا دیجئے، جب آپ 6 مہینے کے تھے امی جان کی گود میں تھے تب تو آپ چاند کو اپنی امی جان کی گود میں بند کمرے میں دیکھ رہے تھے. جب آپ جوان ہوئے تھے پھر نظر کا عالم کیا تھا؟ مجھ سے نہ پوچھو. غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی. جب میں جوان ہوا اللہ کی پوری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرا خیال ہے بات واضح ہو چکی ہے آپ کے سامنے. بس میرا خیال ہے بات واضح ہو چکی ہے آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں اگلا جملہ کہوں. ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہے. میری جانب دیکھو گے تو بات آگے بڑھے گی. ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہے. سنو، رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر رکھا ہو وہ ہماری نظر کو اپنے اوپر سمیٹ نہیں سکتا، بلکہ رائی کے دانے سے ادھر ادھر ہماری نظر کہاں کہاں تک جائے گی. نہیں سمجھے میری بات. بھائی اگر ہم آسمان کی جانب دیکھیں، آسمان کی جانب، تو آسمان ہماری نظر کو اپنے اوپر سمیٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہماری نظر بند ہو جاتی ہے، آسمان پھیلا ہوا ہوتا ہے. لیکن رائی کا دانہ اگر رکھا جائے وہ ہماری نظر کو اپنے اوپر سمیٹ نہیں سکتا. ادھر ادھر کہاں کہاں تک جائے گی میری تیری نظر. تو سنو، غوث پاک فرما رہے ہیں یہ پوری الہ بلاد اللہ، پوری کائنات اللہ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کے رکھے ہوئے دانے کی طرح ہے. بولو ادھر ادھر کہاں کہاں تک پھیلی ہوگی. بس میرے دوستوں میں جملہ کہنے لگا ہوں. ارے غوث پاک کی نظر رائی کے دانے کے ادھر ادھر کہاں تک پھیلی ہے
تو غوث پاک تو غلام ہے آمینہ کے لال کا. اگر میرے حضور کے غلام کی نگاہ کی قوت کا عالم یہ ہے تو آمینہ کے لال کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر. صاحبان محترم، میں بات کا رخ موڑ دوں. میرا خیال ہے کیوں نہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں. سنو گے؟ پھر آپ کو واپس لے آؤں گا، لیکن میں بتلاتا چلوں. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ آپ نے اشارہ تو کر دیا کہ اتنا ہی کافی تھا، بس میری گفتگو اختتام پذیر ہونے والی ہے. میں آپ نہیں، ابھی آپ تھک تو نہیں گئے ہو؟ نہیں سچی بات، آپ تھکے تو نہیں ہو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، جب آپ تھک جاؤ گے مجھے بتا دیجیے گا. اچھا صاحبان محترم، ایک بار ذرا کہو سبحان اللہ. یہ میری سرکار، میں سرکار دو عالم کی نظر کی بات کر رہا تھا. ہاں صرف آپ کی توجہ چاہیے. اگر آپ توجہ ادھر ادھر کرو گے میری بات جو ہے وہ پھسل جائے گی، وہ باؤنس کر جائے گی، تو وہ میرے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. سنو میری سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. حدیث نہ ہو میری زبان کاٹ دو. یہ مشکات شریف میں بھی ہے. سرکار دو عالم کائنات کے شہنشاہ نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کسوف اور خسوف یہ دو نمازیں ہوتی ہیں. چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار کائنات کے شہنشاہ میرے حضور نماز پڑھا رہے ہیں. پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے، یکدم سرکار دو عالم نے پاؤں آگے کیا، پھر ہاتھ آگے کیا، پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پھر پاؤں پیچھے کھینچ لیا، پھر نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا. اس سے پہلے کہ دعا مانگتے ایک صحابی آگے آئے. حضور دعا سے پہلے اتنا بتلائیے یہ نماز میں ہاتھ آگے کیوں کیا تھا؟ یہ نماز میں ہاتھ آگے کیوں کیا تھا؟ سبحان اللہ. میرے سرکار نے یہ نہیں کہا تیری تو ٹوٹ گئی. بھئی تو عین حالت نماز میں دیکھنا تو جائز سجدہ پہ تھا، تو کدھر میری جانب دیکھتا رہا. میرا ہاتھ تجھے کیسے نظر آ گیا کہ میں نماز میں کیا کر رہا ہوں؟ تیری تو نماز ٹوٹ گئی. نہیں، اسے یہ نہیں کہا تیری ٹوٹ گئی، بلکہ فرمایا وہ میں نے ہاتھ جو آگے کیا تھا تو میں ذرا جنت تک گیا تھا. سبحان اللہ. میں ذرا جنت تک گیا تھا. جنت میں انگوروں کا خوشہ لگا ہوا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے پکڑ لیا. میں نے چاہا کہ میں کھینچ کے دنیا میں لے آؤں. اگر میں لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پکڑ لیا اس انگور کے خوشے کو، پکڑا، اور اگر پکڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. میں نے پکڑا اور پکڑ کے چھوڑ دیا کہ چلو غیب پر ایمان ہی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. چلو غیب پر ایمان ہی. میں نے پکڑا اور چھوڑ دیا. محبت سے بول یار. سبحان اللہ. میں نے پکڑا اور پکڑ کے چھوڑ دیا اور ہاتھ واپس لے آیا. وہ کہتے حضور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا. صحابہ کو ہاتھ یہاں نظر آ رہا تھا. میرے حضور کہتے ہیں نہیں. سبحان اللہ. صحابہ اکرام کو ہاتھ یہاں نظر آ رہا تھا نا. صحابہ اکرام کو ہاتھ یہاں نظر آیا کہ یہ بڑھایا ہے. حضور فرماتے ہیں یہاں نہیں جنت میں تھا. ہمیں کوئی بتلائے یہاں تھا کہ وہاں تھا. سبحان اللہ. ہمیں کوئی بتلائے نا. حضور جو فرما رہے میں جنت میں تھا، میں نے انگور کا خوشہ پکڑا ہوا تھا، پکڑ کے میں نے چھوڑ دیا تھا. اگر چاہتا تو لے آتا، میں نے پکڑ کے چھوڑ دیا ہے. جنت میں میرا ہاتھ تھا. صحابہ کو یہاں نظر آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں یہاں نہیں وہاں تھا. ہمیں کوئی بتلائے نا یہاں تھا کہ وہاں تھا. اگر یہاں بھی تھا وہاں بھی تھا تو اصلی کون سا تھا؟ سبحان اللہ. واہ. اگر یہاں بھی تھا وہاں بھی تھا تو پھر اصلی کون سا تھا؟ آپ کہو گے دونوں ہی اصلی. سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا وہ آپ کیا کہیں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ تو یہی کہو گے نا دونوں اصلی، یہ بھی اصلی وہ بھی اصلی. تو سنو، آمینہ کا لال اگر مسجد نبوی میں رہتے ہوئے جنت میں بھی ہو سکتا ہے تو آج گنبد خضرا میں رہتے ہوئے تیرے میرے یہاں عارف والا میں بھی ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
اچھا صاحبان محترم، میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرے حضور نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کہاں پہنچا؟ بولو نا، سارے بولو یار. اتنا پیارا لفظ ہے. ہو سکتا ہے آپ پکارو سرکار غوث پاک کی محفل میں تو آپ کی تقدیر میں بھی جنت لکھ دی جائے. کہو جنت میں. سرکار نے ہاتھ بڑھایا تو میرے حضور کا ہاتھ کہاں؟ جنت تک پہنچا. اب میں آپ کو لے آیا اس منزل پر. عارف والا میں پہلی حاضری ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں میری اس درویش فقیر حقیر فقیر کی باتیں یاد رکھو گے. میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ کہاں جائے گا؟ 2 فٹ تک. میرا قد 5.5 فٹ، جس کا قد ہوگا 5.5 فٹ، اگر ہاتھ اٹھا دے تو کہاں تک جائے گا؟ 7.5 فٹ تک. جس کا قد ہو 6 فٹ، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو ہاتھ کہاں جائے گا؟ 8 فٹ تک. جس کا قد ہو 7 فٹ، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو کہاں تک جائے گا؟ بولو نا. 9 فٹ تک چلا جائے گا. سنو، میرا قد 5.5 فٹ، میں نے ہاتھ اٹھا دیا. 7.5 فٹ اگر میں ہاتھ نہ اٹھاؤں، نظر اٹھا دوں، سبحان اللہ. بھائی جس کا ہاتھ 2 فٹ جاتا ہے، میں اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤں، نظریں اٹھا دوں تو کہاں تک جائے گی؟ نہیں بولے آپ لوگ. سبحان اللہ. بھائی جس کا ہاتھ 2 فٹ جاتا ہے، اگر میں نظریں اٹھا دوں تو کہاں تک جائے گی؟ جس کا ہاتھ 2 فٹ جاتا ہے، اس کی نظر آسمان تک جائے، چاند دیکھے، سورج دیکھے، ستارے دیکھے، لاکھوں میل دور تک اس کی نظر جاتی ہے. جس کا ہاتھ 2 فٹ جاتا ہے، ارے جس کا ہاتھ 2 فٹ جائے اس کی نظر کا عالم یہ ہے تو آمینہ کے لال کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے. بولو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم. اچھا میرا خیال ہے اب میں آپ کو لے آیا اس منزل پر. سنو اور یاد رکھو، باپ کی جو وراثت ہو بچوں کو وہی ملتی ہے. باپ کی جو جتنی جیسی وراثت ہو بچوں کو وہی ملتی ہے. نبی کی جتنی شانیں ہوں ولیوں کو وہی ملتی ہے. اب میرا خیال ہے بات سمجھیو، چونکہ آمینہ کے لال کی نظر کا عالم یہ تھا، اسی لیے حضور غوث پاک کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلتن علی حکم اتصالی. میرے پڑھے لکھے دوستو، ممکن ہے یہ باتیں آپ کو یاد رہیں، عموماً آپ کو یاد نہیں رہتی. چلو میں بات پوری کیے دیتا ہوں، زندگی میں کسی کے کام آ جائے گی. بھئی یہ کائنات تو بہت بڑی ہے. الی بلاد اللہ، اللہ کے پورے شہر. یہ کائنات تو بہت بڑی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور غوث پاک کو اتنی بڑی کائنات ایک رائی کے دانے کی طرح کیوں نظر آ رہی ہے؟ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ سنو، میں بات سمجھانے لگا ہوں، آسان کرنے لگا ہوں بات کو. ہم زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم چاند کو دیکھتے ہیں، چاند ہمیں گیند کی طرح نظر آتا ہے. مجھے بتلائیے کیا چاند واقعی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہمیں نظر آتا ہے؟ ہم صبح کے وقت سورج کو دیکھتے ہیں، ادھر سے چڑھتا ہے. ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ٹکیا کی طرح ایک روٹی جتنا نظر آتا ہے. مجھے بتلائیے کیا سورج اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہمیں نظر آتا ہے؟ ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستارے ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. کیا ستارے اتنے ہی ہوتے ہیں؟ جو چاند پر پہنچے تھے، چاند 2,40,000 میل کی بلندی پر تھا، وہ جو چاند پر پہنچے تھے انہیں صرف دیواریں سی نظر آئی تھی. آپ چاند پر چلے جاؤ تو آپ کو زمین جو ہے وہ ایک بالکل معمولی سی چیز نظر آئے گی. اگر آپ سورج تک چلے جاؤ، ستاروں تک چلے جاؤ تو زمین آپ کو بالکل نظر نہ آئے گی. کیا مطلب؟ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، چاند بہت بڑا ہے، سورج بہت بڑا ہے، ستارے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ہمیں چھوٹے اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت دور ہیں. بس میری گفتگو اختتام پذیر ہونا چاہتی ہے. وہ ہم سے بولو بڑی دور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سورج، ستارے، چاند، سیارے وہ ہم سے بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد والی جیلان بتلانا یہ چاہتے تھے
کہ یہ پوری کائنات تو بہت بڑی ہے مگر میں روحانی طور پر، نورانی طور پر، ولایت کے طور پر اتنا بلند ہو چکا ہوں اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ میرے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ بہت بلندی کی وجہ سے مجھے ایک رائی کے دانے کی طرح نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ نہیں، میں نے کہا تھا نا اوپر نہ دیکھنا، دیکھا انہوں نے اوپر دیکھا نا تو پھر اوپر سے کام خراب ہو گیا۔ اب اوپر سے آپ نے نہیں دیکھنا، میری جانب دیکھیے صاحبان محترم۔ ایک بار کہیے یا رسول اللہ، محبت سے کہو یا رسول اللہ۔ حضرت تشریف رکھیے، میں بات پوری کروں گا۔ میں یہ ایک حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا حوالہ پیش کر کے تو میں اجازت چاہنے لگا تھا۔ آپ تھکے تو نہیں؟ ابھی نہیں یار، اگر تھک گیا تو مجھے بتا دو۔ نہیں تھکے؟ لو میں آپ کو سرکار دو عالم کی محبت بھری بات سنا کے اجازت چاہوں آپ سے۔ ہو گیا ٹھیک؟ چلو دوسری پڑھ لیجیے ایک بار۔ السلام علیکم۔ یہ تقریر ہو رہی ہے، سرکار غوث پاک ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہیں اور جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ میری جانب دیکھتے رہو، جمعے کو خطبہ ہو رہا ہے۔ ہمارے سامعین تو یہ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، سب ہمارے جیسے دوست سامعین۔ غوث پاک سرکار کے سامعین ایسے نہیں ہوتے تھے، ولی اللہ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ولی اللہ ان کے سامعین ہیں۔ بس میری گفتگو اختتام پذیر ہونے لگی ہے اور سامنے ایک ولی اللہ بیٹھے ہیں جن کا نام ہے حضرت علی بن حیتی۔ نام بولیے سرا سارے۔ اگر آپ کہیں جنگل میں ہو، کسی سڑک پہ ہو، چھت پہ ہو، مچھر کاٹ رہا ہو، حضرت علی بن حیتی کا نام لے لو، مچھر نہیں کاٹے گا۔ میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ ہاں اسی اور ہی بوٹیاں جان گے۔ سنیے صاحبان محترم، حضرت علی بن حیتی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ اچانک دیکھا کیا کہ حضرت علی بن حیتی سامنے بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ اب سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے ہوں، جمعے کا خطبہ ہو، بغداد کی جامع مسجد ہو اور حضرت علی بن حیتی جیسا ولی سامنے بیٹھا ہوا اور سویا ہوا ہو، عجیب بات ہے نا۔ لیکن اس سے بڑی عجیب بات یہ ہوئی جب غوث پاک سرکار نے حضرت علی بن حیتی کی جانب دیکھا، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ منبر رسول چھوڑا اور حضرت علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ جب تک حضرت علی بن حیتی سوئے رہے، حضور غوث پاک کھڑے، ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ جب حضرت علی بن حیتی خود سو کے اٹھے، حضرت غوث پاک اٹھے، واپس چلے منبر کی جانب، کسی کو پوچھنے کی کہ پوری مسجد بھری مسجد میں سے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ یہاں منبر رسول چھوڑ کر ایک سوئے ہوئے آدمی کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہو۔ جب آنکھ کھلی تو کہتے ہیں علی بن حیتی غوث پاک کو، جناب آپ کیوں میرے پاس کھڑے ہیں؟ آپ نے کیوں منبر چھوڑا ہے؟ غوث پاک نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نہیں بتلاتا میں نے کیوں منبر چھوڑا ہے، میں کیوں تیرے پاس کھڑا تھا، تو بتلا میں کیوں کھڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ سارے بولو نا یار سبحان اللہ۔ اب میرا خیال ہے آپ کو حوصلہ ہو گیا ہوگا، یہ اشیاء دیکھ کر آپ کو حوصلہ ہو گیا ہوگا کہ اب جلسہ مکمل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے علی بن حیتی تو بتلا میں کیوں کھڑا تھا؟ پورا مجمع سناٹے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، تم بخود ہو کر دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی بن حیتی کیا بتلاتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کیوں کھڑے تھے؟ حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں بات یہ ہے، جب میں سویا ادھر تو میں نے خواب میں سرکار دو عالم کو دیکھا، میرے حضور میرے خواب میں آ گئے۔ سارے بولو، میرے حضور میرے خواب میں آ گئے، میں خواب میں سونے کی حالت میں سرکار کو دیکھ رہا تھا۔ تو غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا، بس علی بن حیتی تو میں یہی بتلانا تھا، میں تیرے لیے نہیں کھڑا تھا، اپنے آقا کے لیے کھڑا تھا۔ بس صاحبان محترم، میرے خیال ہے وہ میں نے نظر کی بات شروع کی تھی شروع گفتگو سے، اور یہی لا کے اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ غوث پاک کی نظر کا عالم یہ ہے کہ علی بن حیتی جو سوتے ہوئے دیکھتا ہے، غوث پاک کھلی آنکھوں سے دیکھتا۔ اچھا، اب حضرت غوث پاک منبر پر تشریف فرما ہوئے
اور حضرت علی بن حیثی سے کہا اچھا اب آخری جملہ وہ بھی بتا، میری سرکار جاتے جاتے کیا کہہ کے گئے ہیں؟ ہائے محبت سے بولو نا، میرے حضور جاتے جاتے کیا کہہ کے گئے؟ تو حضرت علی بن حیثی نے منبر پر مسجد بغداد میں کھڑے ہو کے کہا میرے آقا جاتے جاتے کہہ کے گئے تھے عبد القادر جیلانی کا در نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد والی جیلان یہ تو غلام ہے، میرے حضور کائنات کے شہنشاہ کے، اگر ان کے علم کا عالم یہ ہے، نگاہ کا عالم یہ ہے، عرفان کا عالم یہ ہے، تو پھر میرے سرکار کی قوتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اولیاء کرام کے جو دن مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، ان کی کانفرنسیں کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، ان کی صفات پیش کرتے ہیں، ان کی کرامات بیان کرتے ہیں، اصل بات یہ سمجھانا مقصود ہوتی ہے کہ یہ تو غلام ہیں، یہ تو میرے آقا کے نوازے ہوئے ہیں، ان کو تو میرے آقا نے اپنی نگاہ کے ساتھ ان کا تو انتخاب فرما رکھا ہے، تو جنہیں میرے سرکار دو عالم نے خیرات دے کے اتنی طاقت کا مالک بنایا ہوا ہے، خود میری سرکار کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہو یا رسول اللہ، تیرا ہی نام ہے جی جان سے پیارا، تیرا ہی نام ہے جی جان سے پیارا، سہارا ہے یہی ایک تو ہمارا، خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ ہے، جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی باقی ہے، جب تک اہل سنت کا کوئی ایک فرد بھی باقی، فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میرا دل خوش ہوا حضرت علامہ قاری غلام یاسین صاحب کی محنت، کاوش اور محبت کو، آپ خوش قسمت ہو حضرت علامہ صاحب جیسا فاضل آدمی آپ کو ملے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جو ربائی پہلے میں نے پڑھی وہ پھر سنا دوں۔ اچھا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ اب مجھے کہیں کہ اب چھوڑ دو، اچھا میں بارے دیگر پیش کرتا ہوں۔ میری سرکار کی شان ہے، میری کیا مجال ہے؟ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا، ارے رشتہ انسان کا خالق سے ملا رکھا ہے، دھوپ سورج کی ضیاء قمر کی، سمجھنے والوں یہ تو سرکار نے پردے کو ہٹا۔ حضرات محترم، میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ دیکھیں نا قاری صاحب اس طرح کھڑے ہیں کہ جناب بس کیجئے۔ اللہ پاک آپ خوش قسمت ہو، ایک فاضل آدمی آپ کے یہاں دین متین کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور ویسے انہوں نے جو یہ طریقہ اختیار کیا یہ بڑا خوبصورت تھا، اور ہم سب کو ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ان کی محبتیں سلامت رکھے، میرا خیال ہے